اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگوں رزق کو بڑھانے والا بھی اللہ، رزق کو کم کرنے والا بھی اللہ۔ اللہ اپنے بندوں کو عروج دیتا ہے، کاروبار میں رزق میں ترقی دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، اگر زوال آئے تو اللہ ہی زوال دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی کبھی نا اللہ فاسق و فاجر بندے کو مہلت ضرور دے دیتے ہیں، بندہ بے نماز بھی ہے، بندہ سود خور بھی ہے، بندہ زانی شرابی ہے، لیکن کاروبار بڑا چل رہا ہے، بڑا ہی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عقبہ بیٹے کسی کا عروج دیکھے، کسی کا کاروبار چلتا دیکھے اور بندہ ظالم ہے، بندہ 2 نمبر ہے، بندہ فراڈیا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہار ہمیشہ رہے گی، اللہ تو اس کو مہلت دے رہے ہوتے ہیں، پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پوری دنیا اس کو دے گی۔ اگر تیری 2 نمبری، تیرے فراڈ، تیرے دھوکے، تیرے نماز کو چھوڑنا، تیرے جادو، تیرے ٹونے، تیرے زنا اور شراب پر بھی رب رحمان تیرا کاروبار نہیں روک رہا تو یاد کر یہ اللہ نے رسی ڈھیلی کی ہوئی، عنقریب وہ کھینچنے والا ہے، بے پرواہ نہیں ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رزق کو حاصل کرنے کا جو پہلا اصول ہے نا، اگر آپ چاہتے کاروبار اچھا چلے، رزق کی فراوانی ہو، تنگ دستی ختم ہو جائے، تو پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی زبان پر استغفار کو جاری رکھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ سارے جتنے بھی استغفار ہیں ان کو جاری رکھے، جاری رکھے، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار کرتے، چلتے پھرتے، معاملات کرتے، زبان پہ استغفار استغفار استغفار۔ بہت بڑے امام ہیں حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، بندہ ان کے پاس ہے، کہتا میرے باغات خشک ہوئے پڑے، کیا کروں؟ فرمایا لگتا تو استغفار نہیں پڑھتا، پڑھا کر۔ وہ چلا گیا اٹھ کے، دوسرا آیا، کہتا امام صاحب شادی ہوئی، عرصہ گزر گیا ہے، لوگوں کے تانے سن سن کے اب تو بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اولاد ہی کوئی نہیں ہوئی۔ فرمایا لگتا تو استغفار نہیں پڑھتا، استغفار پڑھا کر۔ چلا گیا، ایک اور آ گیا، امام صاحب حالات بڑے تنگ ہیں، جو کام کرتا ہوں گھاٹا، جو کام کرتا ہوں کاروبار چلتا ہی نہیں۔ فرماتے لگتا استغفار نہیں پڑھتا تھا، پڑھا کر۔ چلا گیا۔ چوتھا بندہ آیا، اس نے آ کے اپنی مجبوری بتائی، اپنا مسئلہ بتایا، اپنی ٹینشن بتائی۔ امام صاحب فصل لگائی ہے تو بارش ہی نہیں ہو رہی، یہ جل جائے گی، سڑ جائے گی، میری جمع پونجی بھی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا لگتا ہے استغفار نہیں نہ پڑتا تھا، فصل پہ ہی زور دیا ہے، کاروبار پہ ہی زور دیا ہے، معاملات پہ ہی زور دیا، استغفار پہ زور نہیں دیتا تھا۔ چلا گیا، پاس ہی ایک بندہ بیٹھا تو اس نے کہا واہ امام صاحب، بیماریاں چاروں کو الگ الگ، نسخہ سب کو یہ ایک۔ فرمانے لگے یہ نسخہ میں نے تو نہیں دیا، یہ نسخہ تو رب نے دیا اور انہی چاروں بیماریوں پر دیا۔ اس نے کہا قرآن میں؟ کہا جی پڑھ لے قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں بیٹے نہیں ملتے تو استغفار کیا کرو، اگر بارشیں نہیں آتی تو استغفار پڑھا کرو، اگر کاروبار نہیں چلتے تو استغفار پڑھا کرو، اگر کھیتی بہترین نہیں ہوتی تو استغفار پڑھا کرو۔ میں نے نہیں نسخہ بتایا، رب نے بتایا ہے، اور یہ رب کے ہر نبی نے بتایا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی جناب ہود علیہ السلام ہیں، قوم کے لوگ اکٹھے ہو کے آئے، اللہ کے نبی پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا، معاملات بڑے پریشان کن ہیں، قحط سالیاں آ گئی، کمر توڑ دی مہنگائی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے یا قوم استغفروا ربکم
ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم کثرت سے استغفار شروع کر دو، میں اللہ کا نبی رسول اس بات پہ گواہ ہوں، اللہ تمہارے کاروبار کو بھی بڑھا دے گا، قحط سالیاں بھی ختم کر دے گا، اللہ تمہیں قوت پر قوت، عطا پر عطا، مدد پر مدد، فراوانی پر فراوانی اللہ دیتا ہی رہے گا، دیتا ہی رہے گا۔ تم گنتے تھک جاؤ گے، مالک کی عطیات ختم نہیں ہوں گی۔ کثرت سے استغفار کرو میری قوم، اللہ نے بڑی بڑی برکتیں رکھی۔